پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا یہاں جو جن پوسٹوں کے لیے باقی لوگوں کو لگایا جا رہا ہے کیا وہاں لیگ کے ایم ایس ایف کے یا یوتھ کے لوگ ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں؟ سب کوالیفائی کرتے ہیں۔ ہاں ہم یہ کہتے ہوں کہ اگر کسی کی بی ایس سی کی کوالیفیکیشن چاہیے تو ہم انڈر میرٹ دیتے ہوں تو پھر بات بنتی ہے کہ یہ یہ میرٹ کے خلاف بات کرتا ہے، راشد کرتا ہے یا لیگ کے کوئی کارکن کرتے ہیں۔ ہم اگر بی ایس سی کی ضرورت ہے تو ہم بی ایس سی اس امیدوار کو دیتے ہیں، لیکن اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے۔ طاہر انور صاحب وہ ایسے شخص ہیں کہ جو وہ کارکنوں کے مخلص ہیں ہی، کارکنوں کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ طاہر انور صاحب کا یہ فارمولہ ہے کہ جس سے وہ ایک سانپ ہے وہ اپنے بچوں کو خود کھاتا ہے، طاہر انور صاحب ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو وہ خود کھاتے ہیں۔ آج تک میری زندگی میں جب سے میں نے سیاست شروع کی 2001 سے لے کے آج تک 3 حکومتیں ہماری گزری ہیں، ان 3 حکومتوں میں شامل رہا ہوں۔ طاہر انور صاحب نے آج تک کسی کارکن کا 2001 میں وہ اسمبلی ممبر بھی بنے اور 2004 میں وہ منسٹر بھی بنے، آج تک انہوں نے کسی کارکن کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ جو کارکن ان کے ساتھ چلتے تھے، مجھے تو ان کے ساتھ چلتے ہوئے تقریباً 20-22 سال ہو گئے۔ ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ پارٹی کے اندر کام کیا، دن رات کرتے رہے، لیکن ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ بس کارکنوں کو دن رات کارکنوں کو کھٹے لانا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بات اس سے نہیں چلے گی، اس لیے کہ مسلم لیگ بنانے میں میرا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ راولہ کوٹ کے اندر بنانے میں، راولہ کوٹ کے اندر حاجی یعقوب صاحب ہماری حکومت میں میرے اوپر جب فاروق حیدر صاحب JK PP کے کارکنوں کو لگایا جاتا ہے اور ہماری حکومت انہیں ہی 10 لاکھ روپیہ دیتی ہے ان کو ٹورنامنٹ کرانے کے لیے۔ اسی ٹورنامنٹ میں جب وزیر اعظم کو ایک بری زبان سے پکارا گیا اور میں نے وہاں مذمت کی اور ہماری حکومت، ہمارے منسٹر ان کو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، JK PP والوں کو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ کس کے آشیرواد سے دیا گیا؟ وہ سردار طاہر انور صاحب کے آشیرواد پہ ان کو 10 لاکھ روپیہ ان کو ٹورنامنٹ کرانے کے لیے دیا گیا۔